دیوبند کوئی مسلک نہیں ہے. صحابہ تابعین تبع تابعین سے جو اسلام چلا آ رہا ہے نا وہی ہندوستان میں چلا آ رہا تھا جب تک انگریز کے قدم ہندوستان میں نہیں آئے تھے. جب انگریز ہندوستان میں آیا بہت سارے فرقے پیدا ہوئے. ان فرقوں میں کیا بتاؤں, بدعتی بھی پیدا ہوئے. ان فرقوں میں ترک تقلید کا مسئلہ بھی آیا, کیونکہ انگریز نے دیکھا کہ یار یہ ایک فقہ کو فالو کرتے ہیں, باقی سب کو کیا سمجھتے ہیں, صحیح سمجھتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ تو نیوٹرل تھے نا, نیوٹرل ہو کے انہوں نے تحقیق کی تو یہ اس کو فالو کر رہے ہیں, باقی سب کو کیا سمجھ رہے ہیں, تو یہ تو لڑ ہی نہیں رہے آپس میں, تو بڑے تمیز سے چلتے آ رہے ہیں, بڑے تمیز سے وہ ہے نا چلتا. تو انگریز نے دیکھا ان کو کہاں کہاں توڑا جا سکتا ہے. انگریز نے کیا کیا, انگریز نے کہا کہ اس ختم نبوت کا مسئلہ کھڑا کرو. بولو آخری نبی نہیں, ایک اور نبی نکالو. مرزا غلام احمد قادیانی کو نکالا. پھر ترک تقلید کا مسئلہ پہلے بھی تھا, اتنا جاندار نہیں تھا. انگریز نے کہا یہ مسئلہ کھڑا کرو. یہ ابو حنیفہ کیوں بھائی, پھر تاکہ ہر آدمی اپنی رائے پیش کرے گا. اب عوام کی بوکھلاہٹ ختم ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ اس کا قرآن حدیث کچھ اور ہے, اس کا قرآن حدیث کچھ اور ہے, اس کا قرآن حدیث کچھ اور ہے, اس کا قرآن حدیث کیا ہے. اور پھر ایک دوسرے پہ جو کیچڑ اچھالنا ہے, نفرتیں پیدا کرنا. اتنی نفرتیں انگریز کے آنے سے پہلے نہیں تھیں جتنی اب نفرتیں ہو گئی ہیں مسلمانوں میں آپس میں. تو اس نے کہا اس پہ بھی. پھر دوسرا اس نے کہا منکرین حدیث جو پرویزی فرقہ ہے کہ بھئی ہم قرآن کو مانیں. دیکھو انگریز یہ نہیں کر سکتا تھا کہ اسلام کا انکار کر دے, کیونکہ مذہب کا انکار پر لانا آسان نہیں ہوتا. مذہب سے انسان کو فطری محبت ہوتی ہے. عیسائیوں نے اب تک عیسائیت نہیں چھوڑی ہے, میجورٹی تو عیسائیت کو مانتی ہے نا ابھی بھی. مذہب کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, باپ دادا کے دین سے فطری محبت بھی ہوتی ہے انسان کو, جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے. تو انگریز نے کہا مذہب تو نہیں چھڑوا سکتے نا ان سے, مذہب میں ایسی ان کے اختلاف ڈال دو نا, کنفیوژن ہی کنفیوژن. تو یہ جو منکرین حدیث پیدا ہوئے ان کو کیا لیبل لگایا, قرآن. بھائی کیا کرنا ہے, قرآن. اور یہ بخاری مسلم یہ تو بعد میں لکھی ہے, 200-300 سال کے بعد, 150 سال کوئی 200 سال کے بعد لکھی جا رہی ہے. یہ تو اجمیوں نے قرآن کے خلاف سازشیں کی ہیں. جتنے محدثین ہیں 99% تو اجمی ہیں, عربی تو ہے ہی نہیں وہ. تو یہ تو اجمیوں نے بعد میں عربیوں کو برباد کرنے کے لیے, امام بخاری بھی اجمی تھے, بخارا سمرقند کے روس کی جو سوویت یونین کی آزاد ریاستیں جب پہلے تو یہ آزاد تھا نا, تو یہ تو وہاں کے لوگ ہیں, انہوں نے سارا معاذ اللہ وہی کہ منجن بیچے ہیں لوگوں کو. مقصد کیا تھا, قرآن سے ہٹا دینا. پھر بتایا کہ دیکھو بخاری میں تضاد ہے, ادھر یہ آ رہا ہے, ادھر یہ آ رہا ہے, ادھر یوں آ رہا ہے, ادھر یہ آ رہا ہے. ایسا پروپیگنڈا کیا, پورا ایک فرقہ بن کے کھڑا ہو گیا. آپ ان کے پاس بیٹھو آپ کی کھوپڑی گھوم جائے گی. میں تو بیٹھا ہوں نا, وہ پتہ ہے بات, میں تو بچپن میں بھی گیا ان لوگوں کے پاس. وہ بات شروع کرتے ہیں اللہ کی کبریائی سے. منکرین حدیث سے جب آپ ملو گے نا, اللہ ایسے نکالے گا آدمی, کہے گا بھائی. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو انگریز نے کیا کیا, ہر سطح پہ مسلمانوں کو توڑا اس نے, ہر سطح پہ اس نے دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کی. تو اب ہوا یہ کہ اتنے سارے فرقے جب بن گئے نا ہندوستان میں, تو جو اصل مذہب کو فالو کر رہے تھے نا, جو گورے کے آنے سے پہلے تھا, اس کو بھی تو کوئی نام دینا تھا نا لوگوں نے. اس کو علماء دیوبند کا نام دیا گیا, حالانکہ اس میں دیوبند کے بہت سارے دیوبند کے لوگ نہیں تھے. دیوبند تو ایک علاقہ تھا نا, بلکہ پورے بر صغیر میں جہاں جہاں بھی وہ لوگ جو بدعتی نہیں تھے یا وہ مذاہب اربعہ کے منکر نہیں تھے, جو وہ ان کو لوگوں نے نام کیا دے دیا. اب ان کو یا تو مسلم نام دیا جاتا, اگر ہم ان کو مسلم نام دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا باقیوں کو آپ کیا قرار دے رہے ہو, غیر مسلم. تو فرق کرنے کے لیے بھائی یہ بریلوی ہیں, یہ کیا ہیں, یہ دیوبندی ہیں, تو یہ پبلک نے نام دیا ہے. تو ورنہ علماء دیوبند کی بنیاد 1867 میں یا 57 میں نہیں رکھی گئی ہے, مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے. صحیح ہے نا, جو انار کے درخت کے نیچے مدرسے کی بنیاد اس وقت رکھی گئی ہے. جو علماء دیوبند کی جو منہج ہے وہ قرآن و سنت ہے, اجماع امت ہے, اور فروعی اختلافی مسائل میں اہل سنت والجماعت کے 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کو فالو کرنا اور دوسرے کو برا بلا نہ کہنا. یہ ہے علماء دیوبند کا عقیدہ. تو یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, میں سمجھا پا رہا ہوں, اور میں بھی اسی معنی میں دیوبندی ہوں. اس کے علاوہ میری نظر میں دیوبندیت کو کوئی اور مفہوم اگر ہے تو وہ غلط ہے, پھر میں نہیں ہوں. صحیح ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی. تبھی میں جب دلائل دیتا ہوں نا تو میں اسی اصول کو سامنے رکھ کر دیتا ہوں, قرآن حدیث اجماع صحابہ. اور جب اختلاف ہوگا فروعی مسائل میں جن میں دونوں طرف دلائل ہیں, تو پھر میں کیا کہتا ہوں, بھائی اب اس میں دلیل نہیں یعنی اس میں یقینی بات میں نہیں کر سکتا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. اس میں امام شافعی کی یہ رائے ہے, امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے. میں ابو حنیفہ کی رائے پر عملی طور پر عمل کرتا ہوں,
باقی یقینی فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اجتہادی چیزوں میں آپ یقینی فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. تبھی میں کہتا ہوں بھائی رفع الیدین کرنے والی نماز بھی ٹھیک ہے کیونکہ امام شافعی قائل ہیں اور حدیثوں سے ثابت ہے، نہ کرنے والی بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. تو اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نمازیں ثابت ہیں، لہذا ہم بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں. ہم کہتے ہیں یار دونوں کا اختلاف ہو، امام شافعی کا، امام حنیفہ کا، لہذا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی آپ غلط نہیں کہہ سکتے. لیکن پریکٹیکلی ہم نے فالو کس کو کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کو، اس لیے کہ بر صغیر میں انہی کا فقہ آیا. تو جو فقہ جہاں آئے تو 1.5 اینٹ کی الگ مسجد کیوں بناؤ بھائی آپ وہاں پہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہاں لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں، مدارس اسی کے ہیں، علماء صلحہ اسی کے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے، جو ابھی آسٹریلیا میں گیا، وہاں فقہ حنبلی کے بڑے عالم ہیں، وہ مدرسہ میں فقہ حنفی پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا آپ تو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہو، کہتے ہیں یہاں سب لوگ حنفی ہیں تو میں کیوں 1.5 اینٹ کی مسجد قائم کروں یہاں پہ بھائی؟ جب وہ بھی ٹھیک ہے تو پھر یہی پڑھاؤ ان لوگوں کو. عملی طور پر کہتے ہیں میں اپنی ذات کی حد تک فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہوں. تو یہ بڑا خاندانی طریقہ تھا جس سے امت ٹوٹنے سے بچی ہوئی تھی. اس کے علاوہ جتنے پیکج چل رہے ہیں نا مارکیٹ میں، تو وہ میرے بھائی لیبل ہیں خاندانی قسم کے، اندر مسئلے سارے کیا اس میں خراب ہیں، بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو علماء دیوبند کا نہ کوئی نیا فرقہ ہے، نہ کوئی نئی جماعت ہے، نہ یہ علماء دیوبند کا جو ہے یہ 1800 یا 19ویں صدی میں وجود میں آئے ہیں. یہ وہی ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ان کے سارے دلائل وہیں سے جا کے ملتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ پھر آپ ہر بات میں دیوبندیوں کو وہ کیوں کرتے ہو، ان کا دفاع کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی لوگ الزام لگاتے ہیں. پھر آپ ہر بات میں علماء دیوبند کا دفاع کرتے ہو، تو یہ الزام بھی آپ نے ہی لگایا ہوا ہے. ہم ہر بات میں کر رہے ہوتے تو ہم اجتماعی دعا کے قائل ہوتے، جبکہ ہم اجتماعی دعا کے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے قائل بولو نا نہیں ہے. کیونکہ نہیں ملتا ہمیں، قرآن و سنت سے بھی نہیں ملتا، اجماع صحابہ سے بھی نہیں ملتا، اور پھر ہمیں کسی صحابی سے بھی نہیں ملتا. یہی وجہ ہے امام حنیفہ سے بھی نہیں ملتا، کیونکہ امام حنیفہ تو نیوٹرل ہو کے تحقیق کی نا انہوں نے، صحیح ہے نا، نیوٹرل ہو کے کی تو انہوں نے کہا نہیں ہے تو ہم تو نہیں قائل اس کے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ لیکن ہم یہ نہیں ہے کہ علماء دیوبند میں اگر ایک غلطی آ گئی ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو انہوں نے سنت ماننا شروع کر دیا، تو اب ہم کہیں یہ چونکہ دیوبندی، ان کی میں عبارتیں نکال کے دکھاؤں، یہ دیکھو یہ غلط کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، لہذا یہ غلط ہیں، اب میں نیوٹرل ہوں. نیوٹرل ہو کے کیا ہوگا کہ میرے نام سے ایک فرقہ بن جائے گا جس کو فرقہ طارقیہ کہنا فیوچر میں لوگ شروع کر دیں گے. یہ کام مت کرو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی یعنی آپ نے ان کو من وعن ہر چیز میں ٹھیک سمجھنا ہے، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، جتنی غلطی ہے اتنی رکھو، اس سے آگے بڑھانے کی کوشش بولو مت کرو. بہشتی زیور میں لکھا ہے 15 شعبان کا روزہ سنت ہے، علماء دیوبند کی نہیں ہے. یہ بہشتی زیور کے مسائل علماء دیوبند کے نہیں ہیں، صدیوں پرانی کتابوں سے لیے گئے ہیں، قرآن سے لیے گئے ہیں، حدیث سے لیے گئے ہیں. اور جن مسائل میں اختلاف تھا تو ان میں امام حنیفہ کی رائے لی گئی ہے، یعنی فقہ حنفی کی رائے لی گئی ہے، یہ ہے اس میں. اب کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں ہمیں فقہ حنفی کی رائے بھی نہیں ملتی، اس میں اجتہاد ہوتا ہے. تو اس اجتہاد میں کیا ہوتا ہے، بعد کی کتابوں کے حوالے ہوتے ہیں، تو وہ حوالے میں اگر ثابت ہو جاتا ہے بھائی یہ غلط ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، نہیں مانتے. بہشتی زیور میں لکھا ہے 15 شعبان کا روزہ سنت ہے. اب کوئی نہ قرآن سے ہے، یہ نہ صحیح حدیث سے ہے، نہ امام حنیفہ سے ہے، تو ہم کہتے ہیں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علامہ تھے، لیکن بھائی ان سے حدیث کی تحقیق میں کیا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے. اور یہ اتنی ہمارے ہاں یہ عرف میں اتنی عام بات ہے کہ اگر یہ حضرت حکیم الامہ زندہ ہوتے نا، میں ان سے جا کے کہتا تو اس پہ بھی ان کو بھی غصہ نہیں آنا تھا. آج ہی مثال میں ایک بتا رہا تھا، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کتنے بڑے آدمی تھے. حضرت مفتی تقی صاحب اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے شاگرد ہیں. 8 سال ان دونوں بزرگوں نے ہمارے حضرت سے پڑھا ہے. کتنا بڑا مقام ہوگا. میں 5ویں درجے میں تھا، درجہ خامسہ میں. حضرت نے ایک مسئلہ لکھا ہوا تھا، صرف فتویٰ نہیں دیا یا زبانی مسئلہ نہیں بتایا، بلکہ ریٹن فتویٰ اور اپنی کتاب احسن الفتاویٰ کا اس کو حصہ بنا دیا تھا، چھپ گئی تھی وہ. میں نے حضرت کو جا کے بتایا کہ حضرت یہ مسئلہ دلائل کی دنیا میں کمزور معلوم ہوتا ہے، صحیح مسئلہ یہ. میں 5ویں خامسہ کا طالب علم تھا. تو ہم تو اپنے اکابر کا وہ نہیں کرتے کہ کوئی غلط بات بھی ہو تو ہم نے ان کو حمایتی کرنی ہے. ہم نے کہا حضرت یہ تو صحیح نہیں ہے. میں 5ویں کلاس میں تھا، اس مدرسے کی 5ویں کلاس میں، درجہ خامسہ میں. حضرت نے یوں دیکھا اور اپنا کتاب منگوائی اور اس کو دیکھا، فرمایا فوراً اس کو اگلے ایڈیشن میں چینج کرو. ٹھیک ہے نا، نہیں یہی بات سمجھ میں. حضرت نے یہ نہیں کہا تم تو دیوبندیت سے نکل گئے ہو، جب میں نے ایک بات کہی ہے تو اس کا مطلب بولا میں دیوبند نے یہ بات کہی ہے، بولا میں دیوبند نے یہ بات کہی ہے تو پھر تمہارے لیے اس سے انحراف جائز نہیں ہے. یہ اعتدال علماء دیوبند میں ہم نے دیکھا ہے. باقیوں میں کسی کو غلطی سے رجوع کروا کے تو دکھا دو، تمہارے پسینہ نکل جائے گا. ان کو پیچھے ہٹانا ممکن نہیں ہے، پسینہ نکل جائے گا تمہارا. دعوے یہ ہوں گے ہم نیوٹرل ہیں، ہم بھائی بالکل قرآن سنت.
آپ 3 طلاق کے مسئلے میں آپ کروا کے تو دکھاؤ نا. آپ ہم جو اتنے کانفیڈنٹلی چیخ رہے ہیں ابے بھائی قرآن میں حدیث میں صحابہ سے 3 ہی ہیں, اتنے بڑے بڑے آدمی باتیں کر رہا ہے تو کچھ تو جان ہوگی نا اس میں. آؤ ہم سے بیٹھ کے کوئی مشہور آدمی بات کرنا چاہے اس موضوع میں تیار ہوں. نہیں رجوع کریں گے. اور میں نے 3 طلاق کے مسئلے پر جب تحقیق کی تھی اس نیت سے کی تھی کہ اگر کوئی گنجائش ملتی ہے تو لوگوں کو دینی چاہیے. دیوبندیت کی دفاع کے لیے نہیں کی تھی میں نے, نہ حنفیت کے لیے. جب میں نے تحقیق کی میں نے کہا کوئی ملتی نہیں ہے تو کہاں سے دے دیں یار گنجائش ہم اس میں, ٹھیک ہے نا, کخ بھی نہیں ہے.